جی بالکل، پی ڈی ایم ای کے ڈی جی میرے ہمراہ موجود ہیں عرفان علی کاٹھیار صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور موسم کے حالات بھی جان لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، مونسون آگے کتنی دیر تک رہے گا؟ 10واں اسپیل آ گیا ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمبا ہو گیا ہے، کتنی دیر تک رہے گا؟ اور مجھے بتائیے گا کہ جو بارشیں ہیں وہ مزید کتنی دیکھنے کو ملیں گی، اور لاہور کا موسم کب مکمل طور پہ بدلنے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10واں سپیل بالکل پی ڈی ایم پنجاب نے کہا، اور یہ 9 سپٹمبر تک اس میں بارشیں ہیں۔ آج بھی پچھلے 24 گھنٹے میں منگلا میں اور جو جہلم میں اس میں بڑی بارشیں ہوئی، تقریباً 70 ملی میٹر سے بارش زیادہ ہوئی۔ اور اوور آل اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر اس سارے پروجیکشنز کو دیکھیں تو اس سال مونسون ایک ہفتہ پہلے شروع ہوا، اور دوسرا پھر ایکسپرٹس کا یہ بھی ہے کہ یہ شاید ایک ہفتہ ایکسٹینڈڈ یہ ہوگا، اور تیسرا ہفتہ جو سپٹمبر کا ہے یہ اس تک مونسون جائے گا۔ اور ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں پریشانی وہ ضرور ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، لاہور کے بارے میں مجھے بتائیے گا، خصوصی طور پہ لاہور کا موسم کب بدلنے جا رہا ہے؟ مونسون کب ختم ہوگا؟ لاہور کے اندر یہ چیزیں کب ختم ہوں؟ جی لاہور کا اوور آل اگر موسم کے بدلنے کو دیکھا جائے تو اب شام کے وقت آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ خنکی آ گئی ہے۔ اب اس طریقے سے حبس اور وہ معاملہ کافی حد تک بدل رہا ہے، لیکن لاہور میں بھی ابھی یہ 10ویں سپیل میں بھی اور آگے مزید ہلکی بارش یہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس سال کے ریکارڈ کے مطابق مجھے بتائیے گا، کیا اس سال بارشیں زیادہ ہوئی ہیں پچھلے سالوں کی نسبت یا کم ہوئی ہیں؟ صرف جولائی کے مہینے کو اگر 2024 کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو 62% زیادہ بارش ہوئی، اور اگر اگست کو کمپیئر کیا جائے تو 70% بارش پچھلے سال سے زیادہ ہوئی، جو کہ ایک فینومینل نمبر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب یہ ہمیں درپیش رہا۔ اور لاہور کو بھی دیکھیں تو لاہور نے 1988 کے بعد ایک بہت بڑا ریلا دریائے راوی میں یہ گزارا، اور ہم 28 تاریخ کی رات کس طریقے سے 2,20,000 کیوسکس یہاں سے گزرا۔ اور ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں آنے والے سالوں کے لیے مزید تیار رہنا ہوگا۔ اچھا سر، جہاں جہاں سیلاب آیا ان کے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ہر چیزیں، مجھے تھوڑا سیلابی صورتحال کے بارے میں بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتائیے گا آنے والے سالوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ سیلاب سے بچا جا سکے، نہ کہ ہم لوگوں کو وہاں سے نکالیں۔ جی اوور آل تو سیلابی صورتحال اس وقت تینوں دریاؤں کے جو مین ریلے ہیں وہ پنجاب سے گزر رہے ہیں۔ چناب دریا کا جو پہلا ریلا ہے وہ ملتان میں داخل ہو چکا ہے اور پنجند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرا ریلا اس وقت ہیڈ تریمو کے مقام پر 5.5 لاکھ کو اٹین کر چکا ہوا ہے۔ اسی طرح راوی کا جو پانی ہے یہ بھی اس وقت ہیڈ سدنائی سے ملتان کی طرف داخل ہو چکا ہوا ہے، اور پنجند کے مقام پر اب تیزی سے پانی بڑھ رہا ہے، جہاں پہ ستلج کا پانی بھی آ کے ان کو ملا ہے۔ تو یہ اب اگلے 3 دن کے اندر کوٹ مٹھن سے ہوتا ہوا بالآخر سندھ میں داخل ہو جائے گا۔ سر سوال میرا یہ بھی تھا کہ اب آنے والے سالوں میں ہم ایسا کیا کریں گے، کیا پلان کریں گے کہ جس سے سیلاب سے پہلے ہی بچا جا سکے گا، نہ کہ لوگوں کو وہاں سے جی نکالیں؟ سب سے پہلے تو اس میں فلڈ پلین جتنا بھی ہے دریا کی اور اوور آل نالوں کی پانی کی گزرگاہیں، اس پہ بڑی اسٹرنجنٹ میئرز یہ چیف منسٹر پنجاب نے اس کی ڈائریکشنز دے دی ہے۔ فلڈ پلین کو پوری طرح سے خالی رکھنا ہوگا۔ باقی فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ ہمیں اپنے واٹر ریزروائرز بھی بنانے ہوں گے، اور اس طرح کی جو اسٹرکچرل میئرز ہیں وہ لینی ہوں گی اور ریزیلینس پیدا کرنی ہوگی، تبھی جا کے ہم موسم کے ان مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ بالکل آپ نے سنا ہے کہ ڈی جی صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ موسم کا جو اسپیل ہے وہ ختم ہوں گے اور لاہور کا موسم بھی تبدیل ہوگا۔ اسی طرح جو سیلابی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور جو اویئرنیس ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے۔ جی